برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور دو حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان واقعہ کربلا اور شہید کربلا ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام شروع ہے۔ مسلمانوں کا جو اسلامی سال سے ان کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق ہماری تمام عبادات جو ہیں وہ اسلامی سال اور چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، عید کا چاند نظر آئے گا تو ہم نے عید کرنی ہے۔ اسی طریقے پر بہت سارے ہمارے جو دینی مسائل ہیں وہ چاند کے اعتبار سے ہیں، اور جو سورج کا مسائل ہیں وہ بھی قمری مہینہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اسلام کی جو ابتدا ہے اسلامی سال کی وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو اس وقت تک ان مہینوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ کے باہمی مشورے سے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ ہوا کس مہینے کو اول مہینہ قرار دیا جائے۔ کسی نے کہا ربیع الاول ہو، کسی نے کہا رمضان المبارک ہو۔ آخر بات اس بات پہ آئی کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور یہ ہجرت کی وجہ سے اس محرم میں ہجرت ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو محرم الحرام سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ترتیب، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں ہے، اس لیے یہ سنت ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد اس ماہ مقدس میں دو عبادتیں جو ثابت ہیں ذخیرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ دو عبادتیں ثابت ہیں۔ پہلی عبادت روزے کی عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا یوم عاشورہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ محرم الحرام جو مہینہ ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدس میں نہیں بلکہ جب سے کائنات بنی ہے قرآن اس کے بارے میں شاہد ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ مقدس مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور شعبان کا مہینہ۔ قل قتال فیہ کبیر،
اس کے اندر لڑائی اور جھگڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مقدس مہینے ہیں، ان میں قتال، لڑنا جھگڑنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے بھی ان کی حرمت کو اسی طریقے پر باقی رکھا۔ تو اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ تو پہلی اس کے اندر جو عبادت 10 محرم کی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ اس کی برکت، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس ماہ مقدس کے 10 تاریخ کو 10 محرم الحرام کو اپنی استطاعت کے مطابق، جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، اپنی گنجائش ہے، اس کے مطابق اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پر کچھ زیادہ خرچ کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے سال اس کے مال دولت کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر اس کو ہمارے یہاں جاہلانہ حرکتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو سمجھا بھی زیادہ جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی عقل کے مطابق رکھ دیا۔ محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھنا، محرم الحرام کے مہینے میں کاروبار نہ کرنا، محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی نہ کرنا، محرم الحرام کے اندر اور اس طرح کی خرافات کرنا، حالانکہ اس کا کوئی بھی اسلام کے اندر کوئی بھی جگہ اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ محرم آج سے نہیں، یہ جب سے کائنات بنی ہے، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس وقت سے ایک مقدس مہینہ ہے۔ اور جس دن 10 محرم والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اس دن اللہ تمہارے پورے سال کے اندر مال میں برکت دے گا۔ اس دن تو ہمارے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس دن تو ہمارا کاروبار ہی بند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پورے سال تڑپتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد واقعہ کربلا، جس کو بڑی شد اور مت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حقیقت کیا ہے اس پر کتابوں کی کتابیں، آپ کسی چیز پہ شاید اتنی کتابیں نہیں ہوگی جتنی اس واقعہ کربلا پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ کربلا کے میدان کے اندر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو نواسۂ رسول ہیں، وہ اور ان کے تقریباً 72 ساتھی وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت حسین اور ان کا بھائی حضرت حسن یہ جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنتیوں کے جو نوجوان جنتی ہوں گے، جنت میں یہ ان کے سردار ہوں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسن اور حسین یہ 2 پھول ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے اوپر، ایک کندھے پہ حضرت حسن ہے، ایک پہ حضرت حسین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو۔ فرمایا کہ میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ محبت کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا کتنے ادب احترام خیال کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں بھی بڑے تھے، ایک جنازے سے واپس آئے
تو آپ نے ان کے پاؤں مبارک کے ساتھ جو مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی اس کو صاف کر رہے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ میرے اتنے عزت کر رہے ہیں، اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جو مقام اور مرتبہ آپ کا میرے علم میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، میں سعادت سمجھتا ہوں آپ کی یہ خدمت کرنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو میں نے ان کا خوب خدمت کی، احترام کیا بہت زیادہ۔ تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یہ کون شخص ہے، آپ سے تو عمر میں بھی چھوٹے ہیں، آپ ان کی اتنی زیادہ کیوں عزت کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا۔ تو یہ واقعہ کربلا یہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس کی حقیقت کیا ہوئی؟ جب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد آپ کا بیٹا یزید یہ ولی عہد مقرر ہوا۔ جس وقت یہ ولی عہد مقرر ہوا تمام علاقوں سے بیعت لینا شروع ہوئی۔ جب بیعت لیتے 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 یہ بات اس کا ایک گورنر جو مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھا اس کو انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ طیبہ والوں سے بھی بیعت لے لیں۔ تو جس وقت وہ گورنر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم کی مہلت دیں، بات کرنے کا کچھ وقت دیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بات ہوئی، وہ چلا گیا گورنر، اور یہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے بیچ سے۔ یہاں آ کر کے یزید کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ جو کچھ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتا ہے، حقوق العباد کے معاملے میں بھی۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ واقعتاً یہ ایسا ہی ہے تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہاں سے آگے کوفہ والوں کے خطوط جو تھے جب ان کو پتہ چلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ہیں، انہوں نے خطوط روانہ شروع کر دیے اور اتنے خطوط بھیجے، مورخین لکھتے ہیں تقریباً 12,000 کے قریب خطوط آئے ہوئے تھے، خط آئے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے پاس بغداد میں آ جائیں، کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے ساتھ مشاورت کی کہ کیا کیا جائے اس معاملے میں۔ صحابہ اکرام نے منع کیا کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ سامنے تو اس طرح لگ رہا ہے لیکن یہ آپ کے ساتھ غداری کر دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ خطوط مسلسل آ رہے تھے، آنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں چلو نہیں جاتا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جاؤ کوفہ والوں کے حالات دیکھ کر آؤ کہ ان کی کیا کہنا ہے۔ یہاں سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور وہاں کے جا کے حالات کو پوچھ گچھ کی کہ آپ کا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ ہم ان کے ہاتھ پہ، آپ کے ہاتھ پہ ان کی جگہ میں بیعت کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت مسلم بن عقیل نے ان کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی محبت میں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اہل و عیال تقریباً 72 ساتھیوں سمیت وہاں سے چل پڑے۔ ادھر سے جب یہ چل پڑے راستے میں ایک مقام پر پہنچے، ایک شاعر ان کو ملا فرزدق نامی،
اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس نے بلایا ہے؟ کہا کوفہ والوں نے۔ کہا دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں کہیں اور ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں کلیئر بتا دوں، آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہی باتیں چل رہی تھیں، اتنے میں خبر پہنچی جس قاصد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوا تھا، اس کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو قصاص لے کر جائیں گے، قصاص لینے کے لیے جائیں گے۔ حالانکہ جس وقت مکہ المکرمہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلے، جہاد کا اعلان نہیں تھا، لڑائی کا اعلان نہیں تھا۔ جس طریقے پر آج ہم اگر کسی جگہ میں جنگ کے لیے چلے جائیں، آج کشمیر کا اعلان ہو جائے یا کسی ملک کے ساتھ، کیا ہمارے مجاہدین اور فوجی اپنے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر چلے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت سے، اس نظریے سے گئے کہ وہاں کے لوگ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے اور ہم یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جب وہاں سے چلے، راستے میں جب ان کو پتہ چلا، یہ قافلہ چلتے 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 2 محرم الحرام کو کربلا، یہ کربلا کا اصل نام ہے کربلا، وہاں پہنچے، پوچھے اس کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا۔ کربلا کہا یہ تو آزمائشوں کی جگہ ہے، یہ کربلا اس کو کہتے ہی تب ہیں، بلا، مصیبت، آزمائش اس کی جگہ ہے۔ وہاں پہنچے تو جس وقت وہاں کا جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے عمر بن سعد وہ آیا، اس نے آ کر کے آپ سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ واقعہ ہے۔ تو عمر بن سعد جس وقت وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس وقت زیاد اس نے یزید کو ایک خط لکھا کہ عمر بن سعد جو ہے، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا ہے۔ ادھر سے عمر بن سعد نے لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی۔ کہا پہلی شرط یہ ہے مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دیا جائے، وہاں پہ جا کر میں اسلام کی خاطر شہید ہو جاؤں۔ دوسری یہ ہے مجھے مکہ المکرمہ واپس جانے دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کر لوں۔ یہ بات جب ہوئی تو اس زیاد کو پتہ تھا اگر یہ معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں یا آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، بات وہی بن جائے گی جس طرح حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ آپس میں بیٹھے تو ان کی صلح ہو گئی، تو ہمارا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے وہاں پہ جس وقت یہ خط لکھا تو زیاد نے کہا، اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا دل جوشن، شمر دل جوشن، یہ اتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے کہا کہ آپ عمر بن سعد کو یہ بات لکھو کہ آپ نے حضرت حسین کو بولو کہ آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر یزید کی بیعت کرنی ہے۔ وہ نواسہ رسول تھا، وہ شیر خدا کا بیٹا تھا، کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، تو ایک صوبے کا گورنر، میں تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے اس نے، یہ زیاد نے 2000 کے قریب ایک لشکر بھیجا اور اس طریقے پر ان کے معاملات وہاں سے چل پڑے اور آپس میں بگڑنا شروع ہوئے، کبھی لڑائی کبھی پھر وقفہ، آخر کار 10 محرم الحرام کو دونوں کے درمیان گمسان کی لڑائی ہوئی اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی سمیت جتنے بھی ان کے ساتھی تھے ان سمیت شہید ہو گئے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب کاٹ دیا گیا تو یہ دربار کے اندر زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے اپنی چھڑی کے ساتھ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح چہرے پہ ماری۔
وہاں پہ ایک مسلم بن عقیل، وہاں پہ زید بن ارقم، ایک بوڑھے صحابی تھے، انہوں نے کہا وہ بدبخت اس ہونٹوں پہ، اس مبارک چہرے پہ تو اپنی گندی چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں کو تو میں نے رسول اللہ کو چوستے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں سے جس وقت یہ شہید ہو گئے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو شہید ہونے کے بعد یہ دربار یزید میں پہنچا، ان کی لاشیں وہاں پہ پہنچی، پہنچنے کے بعد اس نے لان تان کی، اس نے کہا کہ میں نے کس وقت یہ زیاد کو یہ حکم دیا تھا کہ تو اس اہل بیت کے ساتھ یہ والا معاملہ کرنا۔ یہاں پہ چند باتیں میرے محترم دوستوں نوٹ کرنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے۔ یہ جس وقت وہاں پہ پہنچا، اس نے جا کے لاشیں دیکھی اور گالیاں دی اور بویلا کیا کہ میں ان کے قتل کے اوپر راضی نہیں تھا۔ پہلی بات کہ یزید کے قتل حسین کے اوپر رضی نامہ کی سب سے بڑی جو خبر ہے، جو ٹھوس دلیل ہے، سن 2 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے، خاندان نبوت ہے، نواسہ رسول ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، ایک عظیم الشان، ایک عظیم صحابی رسول ہے۔ جب کسی ملک کے اندر کوئی ایک اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، بڑے بڑے وزراء جاتے ہیں کہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں خود جانا چاہیے تاکہ اس مسئلے کی نوعیت کو ہم خود حل کر سکیں۔ اگر آپ قتل حسین کے اوپر راضی نہیں تھے، آپ کا دل راضی نہیں تھا، تو آپ وہاں سے شام سے خود چل کے آتے کربلا میں اور اپنے معاملات ان کے ساتھ حل کر دیتے۔ اور جس وقت یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم تھا، اس کو دیکھ کر کے یہ یزید کی جو بیوی تھی، اس کو جب پتہ چلا کہ اس طریقے پر میرے شوہر کی حکمرانی میں خاندان اہل بیت کٹ چکا ہے، روایتوں میں آتا ہے اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، اس نے آ کے ماتم شروع کر دیا، اس نے یزید کو برا بھلا کہا آپ کی حکمرانی میں یہ ہو گیا۔ یزید نے دیکھا کہ میری بیوی اس حال میں آئی، اس نے سر پہ دوپٹہ اس طرح رکھا، کہا کہ آپ چلے جاؤ، میں خود اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ یہ جب معاملے کو دیکھنے کا کہا، اس کے بعد اس نے ان قاتلین حسین کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قاتلین حسین کے اندر شامل تھا۔ وہاں پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت زینب موجود تھی، اس نے بد دعا دی، کہا کہ تم نے میرے بھائی حافظ قرآن، قاری قرآن حضرت حسین کو شہید کیا، اللہ تمہاری آنے والی نسلوں میں بھی قرآن کا حافظ نہ پیدا کرے۔ اور آج تک کی بات آیا ہے، جو لوگ، جس معاشرے کے لوگ قتل حسین میں جو راضی تھا، اللہ نے قرآن کی دولت سے ان کو معروم کر دیا۔ اور یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت کا واقعہ ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہے، ہمارے لیے بھی کچھ اس کے اندر۔ ہم نے یہ تو سن لیا یزید کے متعلق وہ شرابی تھا، اس کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کمیاں تھیں۔ حضرت حسینی کردار یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایسا معاملہ عیاں ہو جائے تو اس وقت آپ نے بھی سال کے 11 مہینے 20 دن ایسے فاسق اور فاجروں کے ساتھ سیلفیاں لے کر کے ایسے لوگوں کی ووٹیں اور سپورٹیں نہیں کرنی ہیں۔ اگر حسینی بننا ہے تو حسینی کردار بھی ادا کرو، صرف زبان سے نہیں عمل سے بتانا پڑے گا، تب جا کے یہ کام ہوگا، تب جا کے ہم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار بنیں گے۔ صرف واقعہ کربلا 10 محرم الحرام کا دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، آپ کی عمر مبارک بعض مورخین کے نزدیک جس وقت شہادت ہوئی 52 سال تھی، بعض کے نزدیک 54 یا 58 سال تھی۔ یہ 52 اور 54 سال پہلے کی تاریخ، پہلے کی زندگی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی حقوق اللہ، حقوق العباد، قرآن، ذکر و اذکار، یہ آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ نہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، نہ اس کو سنا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میری زندگی اگلے جمعۃ المبارک کو سیرت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی بچپن سے لے کر واقعہ کربلا تک بیان ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جلدی تشریف